شروع کرتا ہوں رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود پاک اس پاک ہستی پہ جن کو اللہ پاک نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین محترم، ہم آج آپ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کا واقعہ شیئر کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے معمول کے مطابق ایک دن بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے آپ مسجد کے اندر محراب میں ہی رہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کا نصف حصہ گزر گیا۔ جب مسجد سے باہر جانے کا خیال آیا اور مسجد کے باہر جانے لگے تو اللہ تعالیٰ کے عظیم نور کی تجلی ظاہر ہوئی اور محسوس کیا کہ گویا ان کی روح ان نورانی کرنوں کے گرد گردش کر رہی ہے اور آپ کی زبان چلنے لگی اور حرکت کرنے لگی اور بے ساختہ بول پڑی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو، بے شک آپ دینے والے ہیں۔ گویا حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا یہ ایک خواب تھا۔ اب صبح تک وہیں رہے۔ صبح اپنے محل کی طرف چلے اور تخت شاہی پر بیٹھ گئے اور بیت المقدس کے محراب میں رونما ہونے والے واقعہ پر غور کرنے لگے اور خاص کر کے اس دعا پر غور کیا جو اس وقت کی تھی، اور اس دوران ایک غیبی آواز آئی تھی، تمہاری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ملک کے تمام چیزوں کو آپ کے تابع کر دیا جو اس سے پہلے کسی کو میسر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو آپ کے تابع کیا تھا جو ان کے حکم پر چلتی اور بارشیں برستی تھی، کشتیوں کو چلاتی۔ اس طرح جنات اور شیطان کو بھی آپ کے تابع فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بڑے بڑے عظیم و شان عمارتیں مکانات بنائے گئے اور زمین میں محنت کر کے اس کو قابل کاشت بنایا گیا اور زمین کو سیراب کرنے کے لیے کنویں کھودے گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے پرندوں اور حیوانات کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع بنایا تھا۔ یہ سب سے مخلص رعایا میں سے تھے۔ خود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے والے تھے، اور آپ نے اللہ پاک سے یہ دعا کی کہ اے میرے رب، آپ نے جو انعامات مجھے اور میرے والد کو عطا فرمائے ہیں ان کے شکرانے میں میں اپنی جان کو آپ کی اطاعت اور آپ کے رستے میں جہاد کے لیے وقف کرتا ہوں۔ الہی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس کفر کے خلاف جہاد کروں گا جس نے آپ کے مخلص اور مخلوص بندوں کو تنگ کر رکھا ہے، اور اس ظلم کے خلاف جہاد کا علم بلند کرنے کا اعلان کرتا ہوں جس نے تیرے بندوں کو فتنے میں ڈال رکھا ہے۔ یا اللہ، جب تک میری جان میں جان ہے آپ کے رستے سے ہٹے ہوئے مشرکین کے خلاف جہاد کو جاری رکھوں گا۔ ان دعاؤں کو فرشتے بھی سن رہے تھے۔ تمام فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پر آمین کہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ان تمام انعامات کو اصلاح و تعمیر کے لیے وقف کر دیا۔ ہواؤں کو کشتیاں چلانے کے لیے مقرر کیا، چنانچہ بڑی بڑی کشتیوں کے ذریعے دور دراز علاقوں میں سامان تجارت لانے اور لے جانے کا کام لیا گیا، اور شیاطین اور جنوں کو بے آباد صحراؤں میں کنویں کھودنے اور زمینوں کو آباد کرنے اور پہاڑوں سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لانے اور شہر اور بستیاں آباد کرنے میں لگا دیا۔ چنانچہ بڑے بڑے میدانوں میں بڑے بڑے پتھر تراش کر برتن نما بنا کر رکھوا دیے گئے۔ بادل آتے، بارشیں ہوتی اور پتھر سے بنے ہوئے وہ وسیع و عریض برتن پانی سے بھر جاتے، اور پھر اس کو میدانی علاقوں کو سیراب کرنے کا کام لیا جاتا، جس سے سارے صحرا اور میدان سر سبز و شاداب ہونے لگے۔ جب شہر آباد ہو گئے تو لوگ وہاں آ کر بسنے لگے، زمینیں سر سبز و شاداب ہو گئی، خیر عام ہو گئی، لوگ پرسکون ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مشغول ہو گئے، اور شہروں کی آبادی اور صحراؤں کی فصلیں جب بڑھنے لگی تو بنی اسرائیل خوشحالی کی زندگی گزارنے لگے جو اس سے پہلے ان کو میسر نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر انعام کردہ معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ بڑے بڑے شیاطین ان کے حکم سے ہر روز پہاڑوں
پہاڑوں پر چلے جاتے، پہاڑوں کو کھود کھود کر ان میں مدفون سونے چاندی اور دوسرے قیمتی چیزوں کے خزانے کو دریافت کرتے، سمندر میں غوطہ لگا کر قیمتی موتی اور دوسرے قیمتی موتی نکال کر لاتے۔ یہ شیاطین ان قیمتی اشیاء کو جمع کر کے خزانے میں رکھ دیتے، دروازے بند کر دیتے اور محل سے ان خزانوں تک خفیہ رستے بناتے اور ان کے آخری سرے پر انتہائی طاقتور پہرے دار پہرا دینے کے لیے کھڑے ہوتے۔ ایک دن ایک شیطان کو بیڑیوں میں جکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو اس کے جرم کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کو بتایا گیا کہ اس نے دریا سے ایک بہت عظیم و شان موتی نکال کر ضائع کر دیا اور اس نے یہ موتی ملک کے خزانے میں جمع نہیں کرایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے آفریت، تم نے اس موتی کو کہاں چھپایا ہے؟ آفریت نے کہا، سمندر میں غوطہ لگانے والوں کے ساتھ میں نے بھی غوطہ لگایا اور انسانی سر کے برابر ایک انتہائی خوبصورت موتی نکالا جس کی خوبصورتی بے مثال تھی، اور میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ اس خوبصورت ترین موتی کو آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کی خوشی سے ساری زندگی محظوظ ہوتا رہوں گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جب میں اسے لے کر دریا سے باہر آیا، اچانک آسمان سے ایک سرکش چیز اتری، وہ میرے ہاتھ سے اس کو چھین کر جنوب کی طرف بھاگ نکلی اور بادلوں کی تہ میں چھپ گئی اور وہ میری دسترس سے باہر ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اگر یہ درست ہے تو میں تمہارے سامنے سارے جنات کو جمع کرتا ہوں، کیا ان میں سے تم اس جن کو پہچان کر نکال سکتے؟ شیطان الجن نے کہا، یہ جن اگر آپ کی سلطنت میں سے ہوتا تو مجھ سے بچ کر نہیں نکل سکتا تھا، وہ کسی دوسری نوع کا جن ہے، آپ کی سلطنت کے علاوہ کسی اور سلطنت کا باشندہ معلوم ہو رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس وقت اس کی سچائی کا امتحان لینے کے لیے اسے قید کرنے کا حکم سنا دیا اور اپنے وزیر آصف کو بلایا جو انتہائی عقل مند اور تجربہ کار آدمی تھا۔ آصف نے اندازہ لگا کر پہچان لیا کہ وہ اپنے قول میں سچا ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، عام طور پر شیاطین اپنی ذات کے لیے مال جمع کرنے کا اہتمام نہیں کرتے۔ اس موتی کو لے جانے والا کوئی اور جن ہے، کسی انسانی بادشاہ کے تابع ہوگا، اور یہ واقعہ آپ کو وہ وعدہ یاد دلانے کے لیے رونما ہوا ہوگا، یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، مگر قیمتی اشیاء جمع کرنا آپ کے اس وعدے کی تکمیل میں حائل بنا۔ آپ اس واقعے کے پس منظر عوامل پر غور کیجئے تاکہ اس بادشاہ تک رسائی ہو سکے جس نے اس جن کو بھیجا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بادشاہ مایوسی ہو جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا معبود بناتے ہوں۔ وزیر کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو آزاد کرنے کا حکم دے دیا، تھوڑی دیر سر جھکائے ہوئے بیٹھے رہے اور اپنے وزیر کی بات پر غور کرتے رہے، پھر بیت المقدس کی طرف تشریف لے گئے اور محراب میں جا کر آدھی رات تک عبادت کرتے رہے اور صبح ہوتے ہی لڑائی کے لیے جنوب کی طرف جانے کا حکم دے دیا۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوب کی طرف جنگ کے لیے گئے اور راستے میں بہت سے واقعات آپ کے ساتھ پیش آئے۔ انشاءاللہ ہم وہ واقعات آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ تو دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے پلیز چینل کو سبسکرائب کر دو۔